بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لاج نیوز۔ آپ مجھے دیکھتے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ پاکستانی میڈیا کے اندر نواز شریف کی وہ تقریر جو انہوں نے 20 ستمبر کو آل پارٹیز کانفرنس کے موقع پہ کی، اس کے اوپر جو ہے وہ خاصی گفتگو ہوئی، لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس سے ملتی جلتی ایک تقریر نواز شریف نے 12 اکتوبر 1999 کے روز بھی کرنی تھی، جو انہوں نے لکھ کر رکھی ہوئی تھی، تاہم جو ہے وہ تقریر نہ کر سکے کیونکہ ان کی جو حکومت ہے ان کی تقریر کرنے سے پہلے جو ہے وہ ختم کر دی گئی۔ ناظرین، آل پارٹیز کانفرنس کے روز 20 ستمبر کو میاں نواز شریف نے جو تقریر کی، اس میں جو پاکستان کے سنجیدہ سیاسی اور صحافتی حلقے تھے، انہوں نے اس تقریر کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھائے اور یہ کہا گیا کہ یہ تقریر جو ہے وہ ہرگز متوازن نہیں تھی، بلکہ اس تقریر کے اندر نواز شریف جو ہے وہ توازن کھو بیٹھے۔ تاہم کچھ صحافی حضرات اور خاص طور پر سینئر صحافی حامد میر کی جانب سے آل پارٹیز کانفرنس کے موقع پر میاں نواز شریف نے جو تقریر کی اس کی انہوں نے تعریف کی، اور اس تعریف میں اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں یہ بھی کہا کہ نواز شریف کی جو تقریر ہے وہ آگے بڑھ گئی اور آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ پیچھے رہ گئی، اور اس تقریر کے ذریعے انہوں نے نواز شریف کو شاید ایک پاکستانی چی گویرا کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہی حامد میر صاحب، یہی نواز شریف صاحب اور انہی نواز شریف صاحب کی اسی تقریر سے 20 ستمبر کی تقریر سے ملتی جلتی ایک تقریر، 20 ستمبر کی تقریر اگرچہ انہوں نے کر دی اور 12 اکتوبر 1999 کی جو تقریر وہ نہیں کر سکے تھے، جس کا کوئی ثبوت نہیں تھا، اس تقریر کو لے کر حامد میر صاحب نے اپنے کالم میں اس وقت کیا لکھا تھا اور آج پھر حامد میر صاحب کا موقف کیا ہے۔ جی بالکل، 17 اکتوبر 1999 کو حامد میر صاحب نے یہ کالم لکھا، یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ 17 اکتوبر 1999 کو کالم کا عنوان تھا نواز شریف کیا تقریر کرنے والے تھے، یعنی 12 اکتوبر کو۔ حامد میر صاحب فرماتے ہیں، یہ ایک خوفناک تقریر تھی، ایسی تقریر جو کلنٹن اور واجپئی کو دنیا کی نظر میں سرخرو کر دیتی، لیکن پاکستانی عوام کے سر شرم سے جھک جاتے۔ اس تقریر کے مندرجات کے بعد نواز شریف کے خلاف کسی دوسری فرد جرم کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ جی بالکل، حامد میر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ 12 اکتوبر 1999 کو میاں نواز شریف جو تقریر کرنے والے تھے مشرف کو ہٹانے کے بعد، وہ تقریر جو ہے وہ بھارت کو تو خوش کر دیتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف کے اوپر اگر کوئی فرد جرم لگتا تو وہ اسی تقریر کے اوپر لگتا اور اس کے علاوہ ان کے اوپر کسی فرد جرم کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ فرماتے ہیں 12 اکتوبر کی شام 6:30 بجے جس تقریر کو پاکستان ٹیلی ویژن سے نشر کیا جانا تھا، اس کے مندراج کا صرف 3 افراد کو پتہ تھا، اور یہ 3 افراد تھے نواز شریف، حسین نواز اور جنرل ضیاء الدین۔ حسین نواز کو اس لیے پتہ تھا کہ نواز شریف نے یہ تقریر ان کو لکھوائی تھی اور اتنی احتیاط کا مظاہرہ کیا تھا کہ جہاں جنرل پرویز مشرف اور جنرل ضیاء الدین کا نام آنا تھا وہاں جگہ خالی چھوڑ دی گئی۔ حامد میر صاحب فرماتے ہیں شام 4 بجے کے بعد حسین نواز نے تقریر میں خالی جگہیں پر کی اور پرویز نامی ٹائپسٹ کے ساتھ بیٹھ کر یہ تقریر کمپیوٹر پر کمپوز کروائی۔ حسین نواز کا کہنا ہے کہ تقریر کی تیاری میں نذیر ناجی بھی شامل تھے، جبکہ نذیر ناجی کا موقف ہے کہ انہیں اقتصادی اصلاحات کے متعلق تقریر کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ حسین نواز اور نذیر ناجی کے موقف میں کافی تضاد ہے۔ جی بالکل، جس طرح آج ہمیں حامد میر صاحب کے مختلف کالموں میں تضاد نظر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف نے ان 2 تقریروں کو ملا کر پڑھنا ہو، لیکن اب غور کیجئے گا، اصل بات آ رہی ہے جو حامد میر صاحب نے لکھی، وہ جملہ جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ جس کسی نے بھی یہ تقریر تیار کی وہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ جی بالکل، یہ حامد میر صاحب نے لکھا۔ اب تقریر تیار کس نے کروائی اس کے متعلق پھر وہ کیا کہیں گے؟ تیار جس نے کی اس کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملک کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، تو جو یہ تقریر تیار کروا رہا ہے یعنی نواز شریف، اور جس نے یہ تقریر تیار کرنی ہے اس کے متعلق تو وہ پہلے ہی فرما چکے ہیں کہ یہ اگر خیر خواہ نہیں ہو سکتا تو اس کے اوپر کو فرد جرم ہر صورت لگنی چاہیے۔ حسین نواز کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تقریر میں نواز شریف کارگل آپریشن کی تمام طرز ذمہ داری جنرل پرویز مشرف پر ڈالنے والے تھے۔ اس تقریر میں انہوں نے کہنا تھا کہ مجھے کارگل آپریشن سے بے خبر رکھ کر پاکستان کو جنگ کے خطرے سے دوچار کر دیا گیا اور سینکڑوں افسروں اور جوانوں کو بلا وجہ قربان کر دیا گیا۔ اس غیر نشر شدہ تقریر میں، جو کہ نشر نہیں ہوئی لیکن حامد میر صاحب کو کہیں سے مل گئی، وہ فرماتے ہیں کہ غیر نشر شدہ تقریر میں یہ بھی کہا گیا کہ حکومت نے جنرل پرویز مشرف کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی تاکہ وہ اپنے کام پر توجہ دیں، لیکن جنرل پرویز مشرف سازشوں سے باز نہیں آئے، لہٰذا انہیں فارغ کر کے جنرل ضیاء الدین کو آرمی چیف بنا دیا گیا ہے۔ اس تقریر میں
جنرل طارق پرویز کی برطرفی کو بلا وجہ قرار دے کر ان کی بحالی کا اعلان بھی کیا جانا تھا۔ طارق پرویز وہ تھے جنہیں مشرف صاحب نے نواز شریف کے ساتھ ملاقاتیں کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے کور کمانڈر کوئٹہ کے عہدے سے برطرف کر دیا تھا، اور انہی طارق پرویز صاحب نے جنرل پرویز مشرف پر حکومت کے خلاف سازش کا الزام لگا کر ان کے خلاف گواہ بھی بننا تھا۔ یہ حامد میر صاحب فرما رہے ہیں، یہ نواز شریف نے تقریر کرنی تھی اور یہ تقریر ملک کے لیے تباہ کن تھی بقول حامد میر۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس تقریر سے امریکہ اور بھارت کے اس دعوے کی تصدیق ہو جاتی کہ کارگل میں مجاہدین نہیں بلکہ پاکستانی فوج لڑ رہی تھی اور نواز شریف اس آپریشن سے بالکل بے خبر تھے۔ یعنی حامد میر صاحب کا اس وقت تک یہ موقف تھا کہ نواز شریف تمام تر کارگل آپریشن سے نہ صرف باخبر تھے بلکہ ان کو تمام تر جو چیزیں ان کی اپڈیٹس بھی دی جا رہی تھی، لیکن جو وہ تقریر کرنے جا رہے تھے وہ پاکستان اور فوج کے خلاف سازش تھی، جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ شاید وہ بے خبر تھے۔ اب حامد میر صاحب کا آج کا موقف بھی دیکھ لیجیے۔ حامد میر صاحب فرماتے ہیں، یہ تقریر پاکستانی فوج پر بجلی بن کر گرتی اور جنرل ضیاء الدین کے خلاف فوراً بغاوت ہو جاتی۔ یعنی اگر جنرل ضیاء الدین کو آرمی چیف بنا دیا جاتا تو حامد میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف فوج میں بغاوت ہو جاتی، لیکن خدا کا شکر ہے۔ جی بالکل ناظرین، حامد میر صاحب 12 اکتوبر 1999 کو جب فوجی حکومت نے نواز شریف کی حکومت ختم کی اور جنرل مشرف صاحب آئے، اس بات کے اوپر حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ یہ فوج لسانی بنیادوں پر تقسیم نہیں ہوئی اور اس فوج کے پنجابی اور پختون کور کمانڈرز نے ایک اردو بولنے والے آرمی چیف کی قیادت میں اعتماد کا اظہار کر کے ثابت کر دیا کہ فوج میں زبان، رنگ اور نسل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس قسم سے حامد میر صاحب نے اپنے اس کالم کے اندر پوری یہ کوشش کی کہ وہ پاکستانی چی گویرا جنہیں وہ آج سمجھ رہے ہیں اور اس دور کے نواز شریف، ان کو سزا دلانے اور ان کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم عائد کرنے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی، اور اس کے لیے انہوں نے ناظرین کیا کیا جتن کیے، اور واضح طور پہ انہوں نے اپنے کالم میں اس قسم کا میسج دیا کہ نواز شریف نے جو ہے وہ پاک فوج کے اندر بغاوت کی سازش کی۔ حامد میر صاحب نے اپنے اس کالم کے اندر یہ کہا جو انہوں نے 17 اکتوبر 1999 کو لکھا کہ میاں نواز شریف نے جنرل ضیاء الدین کو آرمی چیف بنا کر فوج میں بغاوت جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی، اور فوج کے اندر بغاوت کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص نے فوج کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی تو پھر یقیناً اس کے لیے آج جو لفظ استعمال ہو رہا ہے، جو نواز شریف کے مخالفین استعمال کر رہے ہیں، غدار، جس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو غصہ بھی آتا ہے اور آپ غصے بھرے ٹویٹس بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنے علاوہ کسی کو جو ہے وہ آئین اور جمہوریت کا علم بردار نہیں سمجھتے۔ لیکن حامد میر صاحب، آپ کا یہ کالم جو آپ نے 17 اکتوبر 1999 کو لکھا، اس کالم کے مندرجات میں نے عوام کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ یہ مندرجات کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور یہ مندرجات یہ سوال بھی کر رہے ہیں کہ حامد میر صاحب کو یہ تمام تر انفارمیشن کہ نواز شریف نے یہ تقریر کرنی تھی، یہ کہاں سے ملی، کیسے ملی، یقیناً انہی لوگوں سے ہی ملی جن کے حق میں وہ اس کے بعد بھی 3 سال تک مسلسل ان کی تعریفوں بھرے کالم لکھتے رہے۔ اور آگے کہیں جا کے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جنرل مشرف سے حامد میر صاحب کے اختلافات کی وجہ کیا تھی اور کس طرح سے وہ 1999 سے لے کے 2002 تک جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف کی تعریفوں کے پل باندھتے رہے، اور انہوں نے پوری یہ کوشش کی کہ میاں نواز شریف پر کسی طرح سے جو ہے وہ سزا دلوائی جائے۔ ناظرین، حامد میر صاحب کے حوالے سے جو ہم نے یہ یو ٹرن سیریز شروع کی ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کی تضحیق کی جائے، بلکہ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تنقید برائے اصلاح کے ذریعے عوام کے سامنے وہ چیزیں رکھ دی جائیں کہ کیسے جو ہے وہ ہمارے سینئر صحافی حضرات پاکستانی سیاستدانوں، پاکستانی میڈیا کے ساتھ ساتھ پاکستانی عوام کو بھی بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے رہے، اور آج وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستانی عوام جن کا حافظہ، جن کے خیال میں بہت کمزور ہے، وہ یہ سب چیزیں بھول گئے ہوں گے۔ لیکن ناظرین، ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ یہ سلسلہ نہ صرف ہم جاری رکھیں گے بلکہ اسی طرح کی اور کئی تحریریں بھی آپ کے سامنے لاتے رہیں گے، کیونکہ کم از کم اس یو ٹرن سیریز کے حوالے سے میرے پاس 101 ساتھ کے حوالے سے تو مواد موجود ہے، لیکن ہمارے ناظرین یہ چاہتے ہیں کہ ان سے کرنٹ موضوعات ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ تو یقیناً اگر ہم یہ روزانہ ایک قسط آپ کے سامنے نہ بھی پیش کر سکے تو وقتاً فوقتاً ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ سینئر صحافی حامد میر صاحب ماضی میں کیا کچھ لکھتے رہے اور کس حد تک انہوں نے اپنے ماضی سے سبق سیکھا۔ ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔